فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس کو اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کن سرکمسٹانسز میں، کن حالات میں نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ دو آدمی بیٹھے ہیں، دونوں سردار ہیں یا دونوں باغ کے مالک ہیں، ایک کے باغ میں چڑیا تھی، پرندے تھے اس کے درخت میں، وہاں سے اڑ کے دوسرے کے باغ میں آ گئے، اسی بات پہ لڑائی شروع ہو گئی، یہ چڑیا یہ پرندہ تمہارے باغ سے میرے میں کیوں آیا، تو درجنوں اور کے بعد نسلوں میں قتل چل رہا ہے۔ تو عجیب عجیب ان کے حالات تھے۔ اس معاشرے کے اندر، ان انسان نما درندگی کے ماحول کے اندر، ان لوگوں کے اندر نبی علیہ السلام نے امن کو قائم کر کے دکھایا۔ یہ بہت بڑا ٹاسک تھا جو انہوں نے پورا کر کے دکھایا اور اپنے مقصد کو اپنی زندگی میں اچیو کیا۔ اس کے لیے کیا کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام شادی سے پہلے ایک امن معاہدے کے اوپر شامل ہوتے ہیں اور شرکت فرماتے ہیں۔ اس امن معاہدے کا نام کتابوں میں حلف الفضول رکھا گیا۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو قریش مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ کو اپنے فیصلوں میں حکم بناتے تھے، آپ کے فیصلے پہ خوش ہوا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے دشمن بن گئے، سارے دشمن بن گئے۔ اور انہوں نے 13 سال، چھوٹا عرصہ نہیں ہے 13 سال، ہماری تو بیوی 10 منٹ کھانا لیٹ کر دیں ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا۔ 13 سال تکلیفیں برداشت کی اور فقط صبر ہی صبر، محض صبر اور کچھ نہیں، ہر تکلیف کے اوپر صبر، کوئی ری ایکشن نہیں لیا۔ بھئی ایک آدمی کمزور ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تھپڑ تو مار ہی سکتا ہے نا، اچھا تھپڑ نہیں مار سکتا، منہ سے تو گالی دے سکتا ہے نا، برا کہہ سکتا ہے نا، کچھ تو کر سکتا ہے۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ظلموں کے اوپر، اذیتوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر صرف اور صرف صبر کیا اور کچھ بھی نہیں، ون وے ٹریفک تھی، یک طرفہ طور پر ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی تو کوئی سبق ہے کہ تمہارے اوپر بھی حالات آ سکتے ہیں میرے امتیوں، تم بھی ان حالات میں صبر کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے صبر کی تعلیم دی۔ اللہ کی شان، 13 سال جب برداشت کیا، پھر اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کہ بھئی ایک بندہ یہاں رہتا تھا، جگہ چھوڑ کے چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا، سب چلا گیا، اب ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزارے، ہم اپنی زندگی گزارے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا۔ آقا جب مدینہ پہنچتے ہیں، آپ نے وہاں جا کے چند اقدامات کیے۔ اب آپ میں لکھے پڑھے لوگ بھی ہوں گے، بزنس مین بھی ہوں گے، کوئی ڈاکٹر بھی ہوں گے، تجربہ کار لوگ ہیں، تو ان باتوں کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیسے، آج دنیا کیا کر رہی ہے کہ ہم میڈیا کے بندے ہو گئے، خدا کی بندگی چھوڑ دی ہے، جو وہاں سے ملتے ہیں ہم سمجھتے ہیں حق اور سچ ہے۔ حق اور سچ کیا ہے اس کو سمجھیں تاکہ ہمیں کوئی غیر آدمی امپریس نہ کر سکے، ہم مرعوب نہ ہوں، ہم مٹ جائیں نبی علیہ السلام کے دین کے اوپر اور آپ کی اعداؤں کے اوپر۔ آپ نے کیا اقدامات کیے؟ نمبر 1، مواخات مدینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چھوٹا نہیں، پوری کائنات میں کوئی دوسرا ایسی مثال نہیں پیش کر سکا۔ ایک انصاری کو لیا، ایک مہاجر کو لیا، ایک ادھر والے کو لیا، ایک ادھر والے کو لیا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ بھی تو امن کا حصہ ہے نا۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ مواخات مدینہ۔ دوسرا اسٹیپ آپ نے کیا لیا؟ جو ارد گرد کے قبائل تھے ان سب کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے اور ظلم کے خلاف ہم ایک ہوں گے۔ چنانچہ یہ اس دور کا بین الاقوامی معاہدہ تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ عہد نامہ لکھا، ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش و یثرب ومن تبعہم۔ پوری تفصیل آگے لکھی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ عہد نامہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، قریش اور یثرب کے مسلمانوں کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک امت ہے، امت واحدہ۔
یہ لفظ ہے نبی علیہ السلام کا، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا اور قبیلہ بنو عوف کے یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم شمار ہوں گے، اور فرمایا ان سب کے درمیان خیر خواہی اور نیکی کا پرچار کیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص اپنے حلیف کے ساتھ بدعہدی نہیں کرے گا، اور مظلوم کی مدد اور معاونت کی جائے گی۔ تو یہ ارد گرد آپ نے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد جب قریب کا ہو گیا معاملہ، پہلے تو گھر والوں میں مواخات ہو گئی، اس کے بعد قریب کے قبائل کے اندر ایک وفاداری کا اور ایک عہد بن گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، دشمن کے خلاف یکجان ہوں گے۔ جب یہ کام قریب کا ہو گیا، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تیسرے سٹیپ کے طور پر اپنے کام کو وسیع کیا، جو ذرا دور کے قبائل تھے وہاں تک پہنچے۔ چنانچہ ہجرت کے پہلے ہی سال ودان، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس میں قبیلہ تھا بنی حمزہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے وہاں گئے اور ان کو کنونس کیا امن کے اوپر، اور قائل کر کے ان کو بھی معاہدے کے اوپر دستخط پہ آمادہ کیا۔ یہ پہلے سال ہوا۔ اور ہجرت کے دوسرے سال کوہ بواد، نبی علیہ السلام وہاں گئے، ان لوگوں کو اس معاہدے میں شریک کیا، پھر بنو مدلج کے لوگوں کو شریک کیا۔ تو گویا اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ امن معاہدے میں شریک ہو جائیں، تو نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اس کو کیا۔ لیکن قریش کا غیظ و غضب اب اپنی جگہ اپنا حال تھا۔ 13 سال کے ظلم و ستم کے بعد ایک بندہ جگہ چھوڑ کے چلا گیا، ہر چیز چھوڑ کے چلا گیا، کچھ وہاں سے نہیں لے کر آئے، اپنا مکان بھی چھوڑا ہے، سب چھوڑا ہے۔ اب تو بندہ چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے اپنی زندگی ان کی ہماری اپنی، لیکن وہ کیا ہوا، انہوں نے چین نہیں لینے دیا اور وہ بدر میں آ گئے۔ تو سب سے پہلے بدر کے اندر جنگ ہوئی، مگر وہ بھی قریش مکہ چل کر گئے۔ بدر مدینہ کے قریب ہے، مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا پڑا۔ اللہ کی شان، کفار کے 70 قتل ہوئے، 70 ہی قید ہوئے۔ اگر نبی علیہ السلام نے انتقام ہی لینا ہوتا تو ان 70 قیدیوں کو قتل کروا دیتے۔ کوئی جنگی قیدیوں کے ساتھ اس طرح رہائی کے معاملے نہیں کرتا، تو ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ جس کے بعد گنجائش نہیں تھی، اس کو کہا کہ تم ایسے مسلمان کو پڑھا دو جو اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ برائی جڑ سے کب ختم ہوگی؟ جب احسان کا معاملہ کیا جائے گا۔ انتقام سے برائی ختم نہیں ہوتی، وہ اندر رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، قریش نے پھر حملہ کیا 3 ہجری میں۔ اس میں نبی علیہ السلام کو زخم بھی آئے، صحابہ نے کہہ بھی دیا ان کے لیے بد دعائی کر دیں آپ، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔